تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ بول رہے ہو نا۔ لرزیدہ آواز میں وہ سامنے کھڑے بے مہر سے گویا ہوئی، جس کے الفاظ اس کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ نکل آؤ اس جادوئی دنیا سے جہاں میں تمہیں لے کے گیا تھا۔ حقیقت میں لوٹ آؤ، پہچانو اس حقیقت کو کہ تم محض بدلہ تھی میرے نزدیک، محبت نہیں۔ انتہائی سفاکی سے وہ اس کی روح کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ اپنے وجود پر طاری لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی سے پر آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کا سمندر موجزن تھا اور چہرے پہ تکلیف کے آثار۔ تم محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ بھرائی آواز میں آنکھوں میں ایک آس لیے پوچھا۔ شاید وہ کہہ دیتا کہ کرتا ہوں تم سے محبت، لیکن نہیں، مخالف نے تو کبھی اس سے محبت کی ہی نہ تھی۔ نہیں کرتا، دو لفظی جواب، سفاکی سے پر لہجہ۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی، بھیگی نگاہوں سے اطراف میں کھڑے وجودوں کو دیکھا۔ ان سب کی خود پہ ٹکی نگاہیں اسے خود کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میرا کیا قصور؟ لرزتے ہچکیاں بھرتے وجود اور سوگوار حسن کو لیے وہ وہاں موجود ہر فرد سے گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ بے مہر تو فقط سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حنیف راؤ کی بیٹی ہو۔ برسوں پہلے اس نے ہمارے چہرے پہ کالک ملی تھی، آج اس کے چہرے پہ کالک مل چکی ہے۔ ادا جان صوفے سے اٹھتے اس کے حسین چہرے پہ نظریں جمائے سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ اس لڑکی کا چہرہ شناسا سا تھا، یہ چہرہ انہیں جن کی یاد دلا رہا تھا، اس وجود کو یاد کرتے ان کا اشتعال بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا کیا تھا میرے بابا نے ایسا کہ آپ نے اس صورت ان سے بدلہ لیا؟ مجھ سے جھوٹی محبت جیسا گھنونا کھیل کھیلا، مجھے ورغلا کے مجھ سے میرے باپ کی گھر کی دہلیز پار کروائی۔ ادا جان کی بات پر سسکتے ہوئے وہ اس شخص کی جانب بڑھتے اس کا کالر جکڑے بھرائی آواز میں سوال گو ہوئی۔ باسط خان نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے کالر پر دھرے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے اپنا جبڑا سختی سے بھینچا تھا۔ تمام سوالات کے جواب میں دے چکا ہوں۔ تمہارے باپ نے اس گھر کی عزت خراب کی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، زمانے بھر میں ہماری نیلامی کا سبب بنا۔ آج وہی سب ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ دہرایا، اپنی نیلامی، اپنی رسوائی کا بدلہ لیتے حساب برابر کیا۔ باسط خان نے اس کے ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے اپنے کالر سے ہٹاتے سرد لہجے میں کہا۔ ابینہ نے ہچکی بھرتے اسے دیکھا۔ باسط ایسے مت بولو، تم تو کہتے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی محبت کی خاطر میں نے اپنے باپ کی دہلیز پار کی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں نہیں جانتی کون سا بدلہ، کون سی رسوائی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، کرتے ہو نا محبت، ورنہ تم مجھ سے نکاح کیوں کرتے؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس کا مطلب تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی اس سچ پر جو اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے وہ اس سے بول رہی تھی، جس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پر لمحہ بلمحہ سخت ہو رہی تھی۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت، نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے، میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ یہ نکاح میرے نزدیک 2 کوڑی کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے محض بدلہ لیا تھا تم سے، ادا جان کی دی قسم پوری کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میرا تم سے رشتہ، نہ محبت کا، نہ نفرت کا، اور نہ ہی نکاح کا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ غرایا تھا۔ ابیرہ روتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ادا جان، اس شخص کو برباد کر کے سارے زمانے کے سامنے رسوا کرتے آپ کی رسوائی اور بدنامی کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرا اس لڑکی سے اب کوئی رشتہ نہیں، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اپنے پیروں میں گری اس نازک جان لڑکی کو نظر انداز کیے وہ دادا جان سے مخاطب ہوتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ادا جان نے اپنے ہاتھ میں تھامی لاٹھی پر زور دیتے ابیرہ کی جانب دیکھا، جس کے رونے کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔
خاموش حویلی اس کی سسکیوں سے ہچکیوں سے گونج رہی تھی۔ سمینہ بیگم، لے جائیں اس لڑکی کو، اسے حویلی کے طور طریقے سکھائیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ تو اس گھر کی بہو ہے اور نہ ہی اس گھر کی نواسی۔ اس سے محض سب کا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ حنیف راؤ کی بیٹی اس حویلی میں ایک ملازمہ کے طور پر رہے گی۔ ادا جان کی باروب سخت آواز حویلی کے وسیع لاؤنج میں گونجی۔ سمینہ بیگم نے آنسوؤں بھری زخمی نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو آج بھی ظالم تھے، اپنے فیصلے کے اٹل، جس نے محبت کی اس سے محبت مرتے دم تک نبھانے والے، اور جس سے نفرت کی اس کی نفرت کا آخری سانس تک پرچار کرنے والے۔ ادا جان مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اس لڑکی کی درد میں ڈوبی سسکیاں انہیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ سمینہ بیگم کو حکم دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سمینہ بیگم کے ہمراہ کھڑی افغان خان کی بیوی شمائلہ بیگم اور مدثر صاحب کی بڑی بیٹی سائرہ نم آنکھوں سے عبیرہ کے زمین بوس ہوتے لرزتے وجود کو دیکھ رہی تھیں۔ افغان خان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ مدثر صاحب کی زوجہ باسط کی پیدائش کے فوری بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ سمینہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے نڈھال وجود کو سیدھا کیا۔ عبیرہ نے متورم آنکھیں اٹھائیں، ان کی جانب دیکھا۔ اپنی ماں کی شبیہ اسے سمینہ بیگم میں نظر آئی۔ اٹھو نانی کی جان، ہمت کرو، سمینہ بیگم بھرائی آواز میں کہتے اس کے وجود کو اٹھاتے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے سائرہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ سائرہ اور شمائلہ بیگم بھی ان کی تقلید میں آگے بڑھیں۔ بس کرو عبیرہ، مت ہلکان کرو خود کو۔ سمینہ بیگم کب سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آخرکار بول پڑیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا نانی؟ میری تو کوئی خطا نہیں تھی، پھر مجھے کیوں ناکردہ گناہ کی سزا ملی؟ میں تو آپ لوگوں کو جانتی تک نہ تھی، لیکن آپ سب کو تو پتہ تھا نا۔ پھر کیسے آپ سب اپنی نواسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان سے سوال گو ہوئی۔ شمائلہ بیگم اور سائرہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے میری بچی، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں ایک نا کردہ گناہ کی سزا ملی، اس گناہ کی سزا جو تمہاری ماں نے کیا تھا۔ سمینہ بیگم اسے اپنے سینے میں بھینچے بھرائی آواز میں بولی، میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ کیا گناہ کیا ہے میری ماں نے۔ باہر وہ سب کس بدنامی کس رسوائی کی بات کر رہے تھے۔ عبیرہ ان کے سینے سے لگی ہوئی گویا ہوئی۔ سمینہ بیگم نے اسے مزید خود میں بھینچتے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اس کے وجود سے ان کی بیٹی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ برسوں بعد ان کی تڑپتی گود کو جیسے سکون ملا تھا، یوں لگا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس ہے۔ تمہاری ماں نے اپنے باپ کی محبت کو نظر انداز کرتے اس کی عزت پر داغ لگایا تھا۔ عبیرہ ان کی دی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے انہیں رسوا کیا تھا، اور اس رسوائی کے سبب جہانگیر کے دل میں اس کے لیے اور تمہارے باپ کے لیے نفرت پروان چڑھ گئی۔ بدلہ لینے کا احساس ان پر اس قدر غالب آیا کہ وہ اپنی ہی نواسی کو برباد کر گئے۔ عبیرہ نے ان کے کہنے پر متجسس نظروں سے انہیں دیکھا۔ سمینہ بیگم اس کی آنکھیں چومتے اسے تمام سچائی سے آگاہ کرتی چلی گئیں۔ بابا پلیز لالا کو بولے نہ مان جائیں، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے بچوں کی طرح منمنائی۔ نہیں بابا، ضرورت نہیں اس کی سفارش کرنے کی، میں اسے کسی صورت شہر نہیں بھیجوں گا۔ مدثر صاحب چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے مصنوعی سختی سے گویا ہوئے۔ جہانگیر صاحب نے مسکراہٹ سے لب چباتے دباتے امسال کی جانب دیکھا، جو روحانسی ہوتے مدثر صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لالا پلیز نا، 20 سالہ امسال نم آواز میں گویا ہوئی۔ مدثر جانے دو اسے۔ جہانگیر صاحب کہاں برداشت کر سکتے تھے امسال کا رونا، فوراً سے گویا ہوئے۔ مدثر صاحب نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ امسال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ بابا یہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی، اس کے بغیر گھر کا کوئی فرد نہیں رہ سکتا،
یہ ایک دن کہیں چلی جائے آپ کو بخار آن گھیرتا ہے. میں تو پھر بھی راضی ہو جاؤں. مورے اور افغان کا کیا؟ وہ دونوں تو ایک پل اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. مدثر صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا حوالہ دیا. لالا میں تھوڑی نہ ساری زندگی کے لیے وہاں جا رہی ہوں، بس وہاں پڑھنا ہی تو ہے، اور ہر مہینے حویلی آیا بھی تو کروں گی. پلیز مان جائیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے لالا، میرا خواب ٹوٹنے مت دیں. بابا منائے نا لالا کو. وہ بھرائی آواز میں سنہری آنکھوں میں آنسو شبنم کی بوندوں کی مانند لیے گویا ہوئی. جانتی تھی اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو حویلی کے ہر فرد کی کمزوری ہے. اچھا ٹھیک ہے، رونا مت، اب میں کرواتا ہوں داخلہ تمہارا. مدثر صاحب فوراً سے مانتے ہوئے اسے رونے سے روک گئے. امسال نے پرمسرت ہوتے چیختے ہوئے جہانگیر صاحب کو گلے لگایا. مدثر صاحب نے اسے خفگی سے گھورا. امسال فوراً سے مسکراتے ان کے پاس آتی، ان کے سینے سے لگتے ان کا گال چوم گئی. اب افغان اور مورے کو منانا آپ کا کام ہے لالا. میں چلی سب کو بتانے کہ میں شہر جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے. مدثر صاحب کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی. اس کی پھرتی دیکھتے جہانگیر صاحب مسکرا گئے، جبکہ مدثر صاحب نفی میں سر ہلاتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گئے. امسال خان حویلی کی اکلوتی بیٹی، حویلی کے ہر فرد کی جان اس میں بستی تھی. پھر وہ جہانگیر صاحب ہوں، اس کے بابا ہوں، یا سمینہ بیگم اس کی مورے. بڑے بھائی مدثر خان سے وہ اپنا ہر کہا منوا لیتی تھی، اور چھوٹے بھائی افغان کے ساتھ مل کر چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے وہ حویلی میں رونق قائم رکھتی تھی. جہانگیر صاحب نے اسے ہر قسم کی آزادی دی تھی. وہ جس چیز کی خواہش کرتی تھی وہ چیز فوراً سے اس کے ہاتھوں میں لا کے رکھ دی جاتی تھی. جیسے ابھی اس کے شہر جا کے پڑھنے کی خواہش کو بھی مان لیا گیا تھا، جبکہ جہانگیر صاحب اور مدثر خان جانتے تھے کہ آج تک خاندان کی کوئی لڑکی پڑھنے کے لیے دوسرے شہر نہیں گئی، اور امسال کو شہر بھیجنے کے بعد انہیں باقی خاندان والوں کو جواب دینا پڑے گا. کیوں رو رہی ہیں آپ؟ یونی کے ایک سنسان گوشے میں چادر لپیٹے بیٹھی لڑکی کی دبی دبی ہچکیاں سنتے حنیف نے اس کی پشت کو تکتے پوچھا. اپنے عقب سے آتی مردانہ آواز سنتے امسال کی ہچکیوں پہ بند بندھا وہ اپنے آنسو تیزی سے صاف کر گئی. حنیف نے بھویں اچکاتے امسال کی پشت کو تکا. کوئی جواب نہ پاتے وہ اس کے عقب سے ہوتے ہوئے روبرو آن کھڑا ہوا. کیا آپ بول نہیں سکتی یا بولنا نہیں چاہتی؟ حنیف نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے طنز کیا. امسال نے لب چباتے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے بھویں ریز کیے دیکھ رہا تھا. ان سنہری آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دیکھتے حنیف کی تنی بھویں ڈھیلی ہوتی گئیں. یہ آنکھیں خود میں ایک الگ تاثر سے موئے ہوئے تھیں. معصومیت، پاکیزگی، کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں. وہ ساکن سا ہوا تھا. دل دھڑکنا بھولتے ساکت ہوا. وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا، جو بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. گونگی نہیں ہوں میں، بولنا آتا ہے. امسال معصومیت سے گویا ہوئی. اس کی مدھم سریلی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا تھا. یہ آنکھیں اصلی ہیں یا لینس لگایا ہوا ہے؟ حنیف راؤ نے بے تکا سوال پوچھا. امسال نے لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھا. اصلی ہیں، سنجیدگی سے جواب دیا. حنیف راؤ مسکرا اٹھا. امسال اسے مسکراتے دیکھ کے اس پہ سے نگاہیں پھیر گئی. رو کیوں رہی تھی تم؟ حنیف نے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ایسے پوچھا جیسے وہ دونوں نہ جانے کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. اس کے پوچھنے پہ امسال کی آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے بھریں. میرا آج پہلا دن ہے، مجھے میری کلاس نہیں مل رہی تھی. کچھ لڑکوں نے مجھے غلط راستہ بتایا. جب میں ان کے بتائے گئے راستے میں کلاس میں گئی تو وہ بند تھی. میں دوبارہ ان کے پاس گئی، انہوں نے پھر مجھے غلط راستہ بتایا. 3 سے 4 بار یہی ہوا، پھر میں یہاں آ گئی. امسال اسے اپنا ہمدرد سمجھتے اسے تفصیل بتا گئی، جسے سننے کے بعد حنیف کو ان لڑکوں پہ تیش آنے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی.
بھلا وہ اس قدر چھوٹی سی بات پر یوں تن تنہا بیٹھ کے رو رہی تھی؟ تم اتنی چھوٹی سی بات پہ رو رہی تھی؟ حنیف نے حیرت سے پوچھا۔ امثال نے چادر سے اپنی ناک رگڑتے اس بات میں سر ہلایا۔ حنیف مسکرا گیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، بتاؤ مجھے کون تھے وہ لڑکے؟ حنیف نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے قدم آگے بڑھایا۔ امثال کو اسی جگہ کھڑے دیکھ کے اس نے رخ بدلتے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں حنیف راؤ ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو تم میری مدد لے سکتی ہو، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حنیف نے اپنے بال ہاتھوں کی انگلیوں سے درست کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ امثال کچھ پل خاموشی سے اس کے وجیح چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ سیاہ پرکشش نگاہیں، کھڑی مغرور ناک، ہلکی ہلکی مونچھوں تلے انابی لب اور داڑھی سے سجا چہرہ۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکتے اس شخص پہ بھروسہ کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ حنیف نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ امثال نفی میں سر ہلاتے اس کے ہم قدم ہوئی۔ میرا نام امثال ہے۔ اس کے ہم قدم چلتے امثال نے اپنا تعارف کروایا۔ حنیف اس کا نام زیر لب دہراتے مسکرا گیا۔ ان لڑکوں کے پاس آتے حنیف نے انہیں خوب سناتے اپنا غصہ اتارا تھا، جبکہ امثال خاموش کھڑی محض اسے دیکھ رہی تھی۔ حنیف یونی کا سب سے ہونہار طالب علم تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونی کی ہر ایکٹیویٹی میں وہ بھرپور حصہ لیا کرتا تھا۔ یوں کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنی وجاہت اور ذہانت کے سبب یونی کا پاپولر لڑکا تھا۔ یونی کے دن رفتہ رفتہ گزرتے گئے۔ حنیف اور امثال میں نزدیکیاں بڑھتی چلی گئی۔ شناسائی سے دوستی، دوستی سے محبت تک کا سفر محض کچھ ہی ہفتوں میں طے ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کا تعلق مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ امتحان تو تب شروع ہوا جب جہانگیر صاحب نے امثال سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بابا، میں حنیف کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امثال نے کانپتے لہجے میں دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ پر ہم ایسا نہیں چاہتے امثال، تمہارا رشتہ ہم اپنے ماما زاد بھائی کے بیٹے سے طے کر چکے ہیں، تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری دی گئی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاؤ گی۔ ہم نے تمہیں پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، یاریاں نبھانے کے لیے نہیں۔ جہانگیر صاحب کا لہجہ پہلی بار اس کے لیے سخت ہوا تھا۔ افغان خاموش کھڑا اپنی بہن کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ مدثر صاحب سرخ چہرہ، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ایک طرف کھڑے تھے۔ بابا، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، امثال روتے ہوئے بولی تھی۔ امثال، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ میں بامشکل خود پہ ضبط کر رہا ہوں، ورنہ تمہارا باغی پن میری غیرت کو للکار رہا ہے۔ جہانگیر صاحب تیش میں آتے غرہ اٹھے۔ امثال ان کی غراہٹ سنتے خوف سے اچھلی۔ لالا پلیز بابا کو منائے نا۔ امثال نے مدثر صاحب کی جانب دیکھا۔ مت کہو لالا مجھے، نہیں ہوں میں تمہارا لالا۔ میں ایسی لڑکی کا لالا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی غیر مرد کی خاطر اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے زبان درازی کر رہی ہے۔ تمہیں ہر وہ آزادی دی، ہر وہ آسائش دی جو اس خاندان کی عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہماری دی گئی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ مدثر صاحب کا لہجہ نرمی سے عاری تھا۔ امثال روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا تھا؟ محض اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ بابا بلائیں عاصم کو، اس کا نکاح کل ہی ہوگا اس سے۔ مدثر صاحب کے حکم پر امثال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مت کریں لالا ایسا ظلم، یہ ظلم مت کریں مجھ پہ، مر جاؤں گی میں حنیف کے بنا۔ امثال روتے ہوئے ان سے فریاد کرتے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی 20 سالہ زندگی میں پہلی بار اس پہ جان چھڑکنے والے بھائیوں نے اس کے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ اس کے بابا جان نے اس کی ضد کو پورا نہیں کیا تھا۔
اسے روتا چھوڑتے وہ تینوں لا تعلق بنے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی حنیف، میں اپنے بابا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ امثال اپنے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے آئے حنیف کو دیکھتے روتے ہوئے بولی، پلیز امثال چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، ہم دونوں بعد میں منا لیں گے تمہارے بابا کو، پلیز ابھی چلو میرے ساتھ، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں نہ تم میرے بغیر، پلیز خود پہ اور مجھ پہ یہ ظلم مت کرو۔ حنیف نے بھرائی آواز میں اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ امثال نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، اس شخص کے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی اور اپنے بابا کو یوں بھری محفل میں رسوا کرنے کی ہمت بھی خود میں جتا نہیں پا رہی تھی۔ بابا مان جائیں گے؟ امثال نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے پوچھا۔ ہم منا لیں گے، حنیف نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا اور اسے لیے کھڑکی کے راستے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہاتھ میں تھامے کاغذ کو دیکھتے صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، دلہا قاضی سب دلہن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دلہن کاغذ پر ایک تحریر اپنے باپ کے لیے لکھتے حویلی سے فرار ہو چکی تھی اپنے آشنا کے ہمراہ۔ خاندان والے بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، سب کی زبان پہ یہی طنز تھا کہ بیٹی کو اتنی آزادی دو گے تو یہی انجام ہوگا۔ جہانگیر صاحب، مدثر صاحب، افغان سب مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہوتے رسوائی کا سامنا کر رہے تھے۔ لوگوں کی کاٹ دار باتیں انہیں کھا رہی تھیں۔ جان سے پیاری بیٹی کے لیے نفرت کا طوفان سا سینے میں اٹھا تھا۔ یہ نفرت انہیں امثال سے زیادہ حنیف راؤ سے محسوس ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ حویلی کے خوشیوں بھرے ماحول کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ جہانگیر صاحب جینا مرنا سب ختم کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امثال ان کے سامنے کبھی آئی بھی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار کے قبر میں دفنا دیں گے، جبکہ اپنی بدنامی اور رسوائی کے بعد حنیف راؤ سے بدلے کی آگ ان کے سینے میں جل اٹھی تھی۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا گیا۔ باسط کو ایک یونی میں پروفیسر کی جاب آفر ہوئی، جہاں جاتے ہی اس کا ٹکراؤ عبیرہ سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ باسط اس کے بارے میں سب جان گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ادا جان کو اس کی بابت پتہ چلے۔ اسی غرض سے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ عبیرہ کی محبت کا عادی ہو گیا تھا۔ باسط کی حفاظت کے لیے تعینات گارڈ سے ادا جان کو عبیرہ کے بارے میں معلوم ہوا، جس کے بعد انہوں نے براہ راست باسط سے پوچھا، جسے مجبوراً عبیرہ کے بارے میں انہیں بتانا پڑا۔ تب ادا جان نے اسے اپنے سر کی قسم دیتے یہ کھیل کھیلنے کو کہا تھا، جبکہ اندر ہی اندر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا تھا۔ باسط محبت کا ناٹک کرتے کرتے عبیرہ سے سچی محبت کر بیٹھا تھا۔ عبیرہ کی منگنی کا سنتے وہ اشتعال میں پاگل ہوتے انتہائی قدم اٹھاتے اسے حویلی لے آیا تھا، جہاں اسے ادا جان کے سامنے ان کی قسم کا پاس رکھنا پڑا تھا۔ حال مما والی غلطی میں نے بھی دہرائی، وقت نے پلٹا کھایا۔ بس اتنا فرق ہے، مما نے جس شخص کا ہاتھ تھاما اس گھر کی دہلیز پار کی، اس شخص نے مما کو اپنے گھر میں عزت اور محبت سے نوازا، جبکہ میں نے جس شخص کے ہمراہ اپنے باپ کی دہلیز پار کرتے انہیں رسوائی کے حوالے کیا ہے، اس شخص نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا، نکاح جیسے پاک رشتے کو پامال کر دیا۔ غیر مرئی نقطے کو تکتے وہ سمینہ بیگم کی تمام باتیں سننے کے بعد گویا ہوئی۔ دروازے کے پار کھڑے شخص نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کے الفاظوں کو برداشت کیا تھا۔ تم صبر کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، باسط کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے، اس کی آنکھیں صاف تمہاری محبت کا پیغام دیتی ہیں، صبر رکھو۔ سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دی۔ نہیں، عبیرہ نے ان کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں چاہیے اب اس کی محبت، دل سے اتر گیا ہے میرے وہ شخص جو صرف ایک بدلے کے لیے
میرے دل کو کئی ٹکڑوں میں توڑ دے، مجھ سے نکاح کرتے خود کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس رشتے سے ہی جھٹلا جائے۔ یہ اس شخص کا پیار نہیں چاہیے مجھے، بلکہ مجھے اب کسی کا پیار، کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ عبیرہ نفی میں سر ہلاتے بے تاثر لہجے میں بولی۔ باہر کھڑے شخص کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ آپ مجھے سرونٹ کوارٹر کا بتا دیں، میں وہاں جا کے پناہ لے لوں۔ بیڈ سے اٹھتے وہ خالی نگاہوں سے سمینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مت کرو میری بچی اس طرح، میں تمہارے نانا سے بات کروں گی۔ تم اس گھر کی نواسی ہو، ان کا غصہ وقتی ہے بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سمینہ بیگم نے اسے امید کا دامن تھمایا۔ نہیں نانی، مجھے نہ اب اس گھر کی نواسی بننا ہے نہ بہو، میں ملازمہ ہی ٹھیک ہوں۔ انتقام کی آگ میں جلتے مجھے یہاں بدلے کے طور پہ لایا گیا ہے، ڈولی میں بٹھاتے ہیں، نازوں سے نہیں۔ انتہائی تلخی سے کہتی اس نے صوفے پہ بیٹھی سائرہ کی جانب دیکھا۔ آپ بتا دیں کہاں رہتے ہیں ملازم؟ عبیرہ نے سائرہ سے پوچھا۔ سائرہ نے ایک نظر سمینہ بیگم کی جانب دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے عبیرہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر کی جانب بڑھی۔ دروازے کے پار کھڑا باسط خان اس کی ضد پر صبر کے گھونٹ بھرتا تیزی سے وہاں سے ہٹتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ انگارہ تپتا بدن لیے اس نے کمرے کی دیوار پہ کئی وار کیے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا نازک لرزتا وجود لہرا رہا تھا۔ سماعتوں میں اس کی آہیں فریادیں گونج رہی تھیں۔ کچھ پل پہلے وہ اس کی سنگت میں کس قدر خوش تھی۔ اسے اپنے نکاح میں لیتے ہی باسط کا وجود سکون کی گہری وادی میں جیسے ڈوب سا گیا تھا، اور اب اس کے وجود کی رگ رگ میں اضطراب، بے چینی بھر گئی تھی۔ روم روم اسے سینے میں سمانے کی خاطر تڑپ اٹھا تھا۔ زخمی ہاتھ لیے فرش پہ ٹپکتے خون کو وحشت بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ سکتی ہو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سائرہ نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لاتے ملائمت سے کہا۔ عبیرہ نے کمرے میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، جہاں ایک چارپائی، ایک قد آور آئینہ اور ایک چھوٹی سی الماری موجود تھی۔ میری اصل جگہ یہی ہے، عبیرہ نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھائی کے کیے گئے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں عبیرہ، مجھے خوشی بھی ہے کہ میری کزن حویلی آئی ہے، وہی مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے کہ کیسے ادا جان اور بھائی نے تمہیں بدلے کے طور پہ استعمال کیا۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھامتے نم آواز میں کہا، مجھ پہ ترس نہیں کھائے، جو لڑکیاں باپ کی دہلیز پار کرتی ہیں نا محبت کی خاطر، ان کی محبتیں انہیں یوں ہی رسوا کرتی ہیں۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ سائرہ کچھ کہہ نہ سکی، وہ بس خاموشی سے اسے سنتی گئی۔ جانتی ہیں آپ، بابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بلکہ کرتے تھے۔ جب بیٹی رسوائی ان کے دامن میں ڈال دے تو پھر جان چھڑکنے والا باپ بھی نفرت کرنے لگے گا نا، جیسے آپ کے دادا جان کرتے ہیں میری مما سے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں درد کی آمیزش شامل تھی جو سائرہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہاں بس ماما کو روتے دیکھا تھا۔ ہر نماز کے آخر میں ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ معافی مانگتی تھیں اپنی خطا کی، اور میں سوچتی تھی کہ آخر کون سی خطا کر دی انہوں نے کہ وہ سالوں سال اس غلطی کی معافی مانگتی رہیں۔ آج پتہ چلا ان کی غلطی کیا تھی، انہوں نے محبت اور والدین میں سے محبت کو چنا تھا۔ سائرہ کا ہاتھ چھوڑتے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آپ جانتی ہو آپ کا بھائی کیسے ملا تھا مجھے؟ عبیرہ نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ سائرہ مجرموں کی طرح سر اس بات میں ہلاتے جھکا گئی، گویا عبیرہ کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کی ذمہ دار وہ ہو۔ عبیرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لالا نے بتایا تھا کہ وہ جس یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر گئے ہیں وہاں آپ ہیں، اور پھر ادا جان نے انہیں ترغیب دی کہ وہ آپ سے بدلہ لے لیں۔ لالا پہلے نہیں مانے تھے،
پھر ادا جان کی قسم اور وعدے کی خاطر انہوں نے آپ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا۔ سائرہ ہچکچاتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ تبھی میں بولوں، پروفیسر صاحب یکدم مہربان کیوں ہو گئے؟ تمہارے لالا کو پہلی نظر میں دل دے دیا تھا میں نے، اور پھر ان سے اظہار بھی کر دیا تھا، اور بدلے میں ریجیکٹ ہوتے میں ٹوٹ سی گئی تھی۔ پھر ایک دم ہی وہ ہرجائی مہربان ہوتے میری محبت کا جواب محبت سے دینے لگا، جھوٹی محبت سے۔ استہزائیہ لہجے میں کہتے وہ ہاتھوں سے تالی بجاتے داد دے گئی۔ آج میری منگنی تھی، یہ لباس دیکھ رہی ہو، یہ میری منگنی کا ہے۔ عبیرہ نے اپنے وجود پر پہنے گلابی اور جامنی رنگ کی خوبصورت کامدار فراک کی جانب اشارہ کیا۔ سائرہ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم مسلتے اس کی جانب دیکھا۔ اس لباس میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی متورم آنکھیں رونے سے گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کی چھوٹی سی ناک، کپ کپاتے لب، کندھے پہ ڈلے لمبے بالوں کی موٹی چٹیاں۔ اس کا بھائی اس نازک موم سی گڑیا کو بے دردی سے توڑ گیا تھا۔ آج منگنی تھی میری مرضی کے خلاف۔ میں نے بھی اپنے باپ کو منانا چاہا اپنی مما کی طرح، لیکن وہ نہیں مانے۔ شاید جان چکے تھے تمہارے لالا کی سچائی کی بابت، لیکن میں محبت میں اندھی لڑکی انہیں چھوڑتے بھاگ آئی، اس شخص پہ بھروسہ کرتے جس نے مجھے مستقبل کے سنہرے سپنے دکھائے، اور اب اس زندان میں لا پھینکا۔ عبیرہ طنزیہ ہنسی۔ میں صبح وقت پہ اٹھ جاؤں گی اور پھر کام بھی سنبھال لوں گی، اب سو جانا چاہیے۔ سائرہ سے نظریں چراتے کہتی وہ چارپائی پہ کروٹ کے بل لیٹتے اس کی جانب پشت کر گئی۔ سائرہ نے لب چباتے اس کی پشت کو ترہم بھری نظروں سے دیکھا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتے وہ پلٹی جب اس کی نظر سیاہ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس بھیگے بال لیے باسط پر آن ٹھہری، جو اسی وقت یہاں آیا تھا۔ کیا سو گئی ہے وہ؟ باسط نے بہن کو سرخ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ مر گئی ہے وہ باسط؟ سائرہ نے بھائی کو خفگی سے دیکھتے کہا۔ باسط اپنے لب سختی سے بھینچ گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ مبارک ہو، تم نے ایک موم سی لڑکی کو بدلے کی آگ میں جلا کے مار دیا۔ ابھی میں جس لڑکی کے پاس سے آ رہی ہوں نا، اس کا لہجہ ہر احساس سے آری ہے، اس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک ہیں، یوں جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، کوئی جیتی جاگتی پتھر کی مورت ہو۔ سائرہ عبیرہ کو یاد کرتے اپنی آنکھوں میں نمی آنے سے روک نہ پائی۔ باسط خان ضبط کے کڑے پہرے خود پہ بٹھاتے اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں اپیا، میں نے یہ سب کچھ قسم کی خاطر مجبور ہو کے کیا ہے۔ باسط نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے کہا۔ تف ہے تمہاری مردانگی پہ باسط خان، پھر تو کہ ایک قسم کے آگے مجبور ہوتے تم ایک لڑکی کے دل کے ساتھ کھیلتے، اس کی زندگی برباد کر گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، اسے آزاد کر دو اور جانے دو اس کے والدین کے پاس۔ سائرہ تضحیک آمیز لہجے میں کہتے یکدم نرمی سے گویا ہوئی۔ میں اسے کسی صورت خود سے آزاد نہیں کروں گا۔ باسط کی آواز میں سختی در آئی۔ کیوں نہیں کرو گے؟ بدلہ لینا ہے؟ اس سے اچھا بدلہ کیا ہوگا کہ تم اسے آزاد کرتے ہیں، اس کے باپ کی دہلیز پر واپس چھوڑ آؤ۔ سائرہ نے بھی جواباً سختی سے کہا۔ میں اسے آزاد کبھی نہیں کروں گا، بیوی ہے وہ میرے مرنے کے بعد ہی آزاد ہو سکتی ہے وہ مجھ سے۔ باسط غرایا۔ سائرہ نے سینے پہ ہاتھ باندھے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ بیوی؟ تھوڑی دیر پہلے لاؤنج میں آپ کہہ گئے ہیں باسط خان کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سائرہ نے اسے اس کے الفاظ یاد کروائے۔ اپیا آپ جانتی ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ادا جان کی قسم کے آگے مجبور ہوتے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں کیسے اسے کسی اور کی ہونے دیتا؟ وہ آج کسی دوسرے شخص سے منگنی کرنے جا رہی تھی اور میں اسے کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ منسوب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باسط نے سرخ آنکھیں لیے اعتراف کرتے اپنی بے بسی بیان کی۔ مرد مجبور نہیں ہوتا باسط خان،
اگر تم اس سے محبت کرتے تو اسے یوں رسوا نہ کرتے، اسے پانے کے لیے جائز قدم اٹھاتے، کسی کی قسم کے آگے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ ادا جان کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے کہ ابیرہ تمہاری بیوی ہے، بدلہ نہیں۔ یہ جھوٹی محبت کا اظہار اب میرے سامنے مت کرنا۔ سائرہ سخت لہجے میں اسے لتاڑتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باسط نے آنکھیں میچے خود پہ ضبط کرتے گہرا سانس بھرا۔ دل اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ اسے ٹھنڈ میں چارپائی پہ بنا چادر کے دیکھتے باسط اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اس خاموش کمرے میں رقص کر رہی تھیں۔ باسط خان کے قدم بھاری ہوتے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹ رہا تھا۔ چارپائی کے قریب آتے اس نے کروٹ کے بل لیٹی ابیرہ کو دیکھا۔ وہ رو کے سوئی تھی، آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اس کے رخساروں پہ سبز تھے، جبکہ وجود ابھی بھی ہچکیاں بھر رہا تھا۔ باسط خان کی نظریں اس کمرے کے روشن دان سے آتی چاند کی چاندنی کے سبب روشن ہوتے اس کے چہرے پہ سفر کر رہی تھیں۔ کئی خوشگوار یادیں جو اس لڑکی کی سنگت میں اس نے بنائی تھیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ ابیرہ کے گلے میں موجود اپنے نام کا لاکٹ دیکھتے وہ دھیمے سے مسکرا گیا۔ ابیرہ نے اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے کسمساتے کروٹ بدلتے سیدھا ہوتے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ آج کا دن اس قدر اعصاب شکن تھا کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ سائرہ کے جانے کے بعد وہ حنیف صاحب اور امثال بیگم کو یاد کرتے شدت سے روئی تھی، اور روتے روتے ہی وہ نیند کی وادی میں غرق ہوتی چلی گئی۔ اس کے لاپرواہ انداز کے سبب اس کے وجود کی رعنائیاں واضح ہوتی باسط خان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھیں۔ باسط نے اس کے قریب تھوڑی سی جگہ پہ بیٹھتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ محصور کرتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ آئی ایم سوری باسط کی جان، کن لفظوں میں معافی مانگوں میں تم سے؟ ادا جان کی قسم کے آگے مجبور ہوتے میں نے تمہارا دل توڑ دیا، تمہیں ریزہ ریزہ بکھیر دیا۔ اس کے چہرے کے نقوش پہ اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے وہ بن آواز اس سے بات کر رہا تھا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، اس قدر کہ ایک لمحہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن قسم میں بندھتے مجھے تم سے دوری اختیار کرنی ہی ہے۔ تمہیں تکلیف دیتے میں خود تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تمہارے آنسو تیزاب کی مانند میرے دل پہ گرتے ہیں، اسے جلاتے ہیں۔ تمہارے الفاظ میری روح تک کو گھائل کر گئے ہیں۔ بس مجھ سے نفرت مت کرنا۔ تمہاری محبت ہی تو ہے جو باسط خان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ ادا جان کی دی گئی قسم تو باسط خان کو کب کا مار دیتی۔ تم سے پیار کا ناٹک کرتے کرتے کب تم سے سچی محبت کر بیٹھا معلوم ہی نہ ہو سکا۔ دماغ کہتا ہے تم بدلا ہو، بس ایک قسم، ایک وعدہ جسے پورا کیا ہے۔ دل کہتا ہے تم محبت ہو، عشق ہو، زندگی ہو میری۔ دل کی سنوں یا دماغ کی سنوں، میں پھنس چکا ہوں دل دماغ کی اس جنگ میں، پھنس چکا ہوں میں۔ آنسوؤں کا گولا نگلتے وہ اپنی انگلی کی پوروں کو اس کے نقوش پہ پھیرتے اس سے دل ہی دل میں مخاطب تھا، جو اس کے لمس پر بے چین ہوتے کسمسا اٹھی تھی۔ تم سے بے رخی بیگانگی برتتے میں خود 100 بار ٹوٹ جاؤں گا، تمہیں بکھیر کے میں خود کانچ کی ٹوٹی کرچیوں کی مانند بکھر جاؤں گا۔ تمہیں تکلیف دیتے میں خود اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے آج مبتلا ہو گیا ہوں تکلیف میں، اضطراب میں، اذیت میں۔ باسط خان ضبط کھوتے اس کے چہرے پہ جھکتے اپنے پیاسے لبوں کی پیاس اس کے نقوش کو چومتے بجھانے لگا۔ اپنے چہرے پر بےتابی سے رقص کرتے سلگتے لمس اور تپش زدہ سانسوں کو محسوس کرتے ابیرہ نے نیند کے بوجھ تلے بھاری پلکیں کھولتے اپنے چہرے پہ جھکے باسط کو دیکھا۔
اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کا روم روم سنسنا اٹھا۔ چند پل وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی، محض خاموشی سے وہ اس کا سلگتا لمس اپنے چہرے سے اپنی گردن تک کا سفر کرتا محسوس کرتی رہی۔ غائب دماغی سے اپنی گردن میں چھپے اس کے منہ کو دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آج کے تمام منظر اس کی بند آنکھوں کی پردوں پہ فلم کی مانند چلنے لگے۔ منگنی سے بھاگ جانا، کورٹ میرج کر لینا، اس کے بعد اس شخص کے ساتھ حویلی آنا، اور پھر اور بات سے واقفیت حاصل کرنا کہ وہ بدلہ تھی، انتقام تھی۔ محبت کا جھوٹا جال اس کے ارد گرد بچھایا گیا تھا، اسے محبت کے فریب میں پھنسا کے اس کے باپ سے بدلہ لیا گیا تھا، اور بدلہ لینے والا بھی کون تھا؟ اس کے نانا۔ طیش کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ دور ہٹو مجھ سے، باسط کے سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ باسط جو اس کے لمس کو محسوس کرتے مدہوشی میں ڈوب چکا تھا، اس کے یوں دھکیلنے پہ پیچھے کو گرا۔ عبیرہ اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے نشان لیے جوالا مکھی بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنے آئے ہیں یہاں آپ؟ کیوں تھے میرے اس قدر نزدیک؟ کس حق سے آئے ہیں میرے نزدیک؟ آتش فشاں بنی وہ چیخی۔ آ سکتا ہوں میں تمہارے قریب، حق رکھتا ہوں میں تم پہ، بیوی ہو میری۔ عبیرہ نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں ہوں میں بیوی، سب کے سامنے بول چکے ہیں آپ کے اس نکاح کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ 2 کوڑی کی حیثیت رکھتا ہے یہ رشتہ آپ کے نزدیک۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھررائی۔ باسط خان کے لیے اس کا یہ انداز نیا تھا۔ وہ تو کومل سی لڑکی تھی جس کا لہجہ کبھی بلند نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اور برباد کرنا چاہتے ہیں نا آپ مجھے، میرے گھر سے بھگا کے خود سے نکاح کرنے پہ مجبور کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا جو مجھ سے اپنی ہوس؟ عبیرہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ جب باسط ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کا جبڑا اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ گیا۔ مجبور کیا تھا؟ محبت کرتی ہو تم مجھ سے، اپنی مرضی سے میرے ساتھ بھاگی تھی گھر سے، نکاح میں تمہاری رضامندی شامل تھی۔ فضول بکواس مت کرنا ورنہ اس بکواس کا عملی ثبوت دکھا دوں گا میں۔ باسط اس کے چہرے پہ جھکتے دھاڑا۔ عبیرہ نے طنزیہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ غلطی ہو گئی جو تم سے محبت کی، تمہارے ساتھ گھر کی دہلیز پار کی، نکاح میں رضامندی دی۔ تم سے تو اچھا وہ شخص تھا جسے میرے باپ نے میرے لیے چنا تھا۔ میں محبت نہ سہی، وہ تو کرتا تھا مجھ سے محبت۔ عبیرہ نے گہرا وار کیا تھا، وہ بلبلا اٹھا۔ عبیرہ مت کرو، انجام بہت برا ہوگا۔ کسی غیر مرد کا ذکر تمہاری زبان سے ادا نہ ہو، قہر برپا کر دوں گا میں۔ باسط خان جبڑے سختی سے بھینچے غرایا۔ کیوں نہ کروں ذکر؟ میں کروں گی ذکر۔ وہ اچھا تھا تم سے، مجھے موقع ملا میں یہاں سے فرار ہوتے اس شخص کے پیروں پہ بھی گرنے کو تیار ہو جاؤں گی کہ وہ مجھے اپنا لے۔ باسط خان، تم سے آزاد ہوتے میں اس شخص کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ عبیرہ دل جلانے والی مسکان لبوں پہ سجائے باسط خان کے ضبط کا امتحان لے گئی۔ باسط خان کی گردن کی رگیں پھول اٹھیں، چہرے پہ تناؤ پھیلا، خون اگلتی آنکھیں مزید لہو رنگ ہوئیں۔ مت کھیلو آگ سے، تم جانتی ہو مجھے برداشت کرنا نہیں آتا، میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ وہ بلبلاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ پر کیوں؟ تمہیں تو محبت نہیں ہے مجھ سے، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں تو ملازمہ ہوں نا اس حویلی کی۔ ملازمہ تو کسی بھی غیر مرد کا نام زبان سے ادا کر سکتی ہے، اسے دل میں پناہ دے سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ تمسخر سے کہتی وہ جلتی آگ میں گھی ڈالتے اپنے لیے زوال کا استقبال کر رہی تھی۔ باسط نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتے گرفت سخت کی، جبکہ جبڑے پر بھی مسلسل اس کی گرفت سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے وجود کی سانس سانس تک کھینچتے تمہیں یہیں درگور کر دوں؟ کیوں میری غیرت کو للکار رہی ہو تم؟
باسط اسے مکمل اپنے حصار میں جکڑے دانت پہ دانت جمائے گویا ہوا۔ غیرت اپنی عورتوں کے لیے جاگتی ہے باسط خان، میں تمہاری عورت نہیں ہوں۔ مجھے آزاد کرو اس کاغذی رشتے سے بھی جسے تم 2 کوڑی کا مانتے ہو۔ تم چاہتے تھے میں اپنے بابا کی رسوائی کا سامان بنوں، بن گئی۔ تم چاہتے ہو تو میں یہاں نوکرانی بن کے زندگی گزارنے کو بھی تیار ہوں، لیکن اب مجھے تم سے کاغذی رشتہ بھی نہیں برداشت۔ باسط کے سینے پہ ہاتھ رکھتے، دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے، وہ روتے ہوئے دبا دبا چیخی۔ باسط خان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ نہیں ملے گی تمہیں آزادی، محض قید ملے گی میری پناہوں میں۔ تمہارے لبوں پہ ایسا کفل لگاؤں گا تم زندگی بھر کسی غیر مرد کا نام نہیں لوگی۔ سنسنی خیز لہجے میں کہتے وہ عبیرہ کو بھیگی نگاہوں میں دیکھتے، اس کے چہرے پہ جھکتے، اس کی سانسوں کا گلا گھونٹتے، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے چارپائی پہ لے آیا۔ عبیرہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس شخص کی قربت اب اسے قبول نہیں تھی، اس شخص کا لمس اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن باسط اس کی ہر مزاحمت کا دم گھونٹتے اسے خود کی ذات میں قید کر رہا تھا۔ رات سرکتی جا رہی تھی اور باسط عبیرہ کے لفظوں کے سبب طیش میں مبتلا ہوتے، عبیرہ کو اپنے انتہائی نزدیک کرتے، اس کے فرار کی تمام راہیں مسترد کر گیا تھا۔ عبیرہ بھی مزاحمت ختم کرتے خود کو باسط کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو تم؟ چارپائی پر لیٹے سگریٹ سے اپنا سینہ جلاتے وہ کمرے سے منسلک واش روم سے آتی اس کی سسکیوں کی آواز سنتے دھاڑا تھا۔ جب سے اسے اپنی گرفت اور قربت سے آزادی دی تھی، وہ تب سے واش روم میں بند رو رہی تھی، اور اس کے رونے کی آوازیں باسط خان کا خون جلا کے راکھ کر رہی تھیں۔ اگر تم 5 سیکنڈ کے اندر اندر باہر نہیں آئیں عبیرہ، میں اندر آ جاؤں گا، اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں خارج کرتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ واش روم میں گونجتی عبیرہ کی سسکیاں تھمیں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ دانت پہ دانت جمائے اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم سے باہر نکلتے عبیرہ نے دروازے کی راہ لی تھی جب باسط نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حویلی کی نئی ملازمہ ہوں، کام سیکھنے ہیں، سپاٹ لہجے میں جواب دیتے اس نے پلٹتے باسط کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخی میں رتی برابر کمی نہیں آئی تھی۔ باسط ایک جھٹکے سے اٹھتے اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس کی نرمی پر عبیرہ اذیت سے مسکرائی۔ باسط، مزید ناٹک مت کریں، آپ کو جو چاہیے وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ اذیت سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹا گئی۔ کیا چاہیے مجھے؟ باسط کے لہجے میں سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا وجود، 2 لفظی جواب دیتے وہ باسط خان کو جبڑے سختی سے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں ہے عبیرہ، تمہاری ضرورت ہے۔ باسط ضبط سے گویا ہوا۔ مت جاری رکھیں اس ناٹک کو خوددارا، آپ کا اصل میں دیکھ چکی ہوں، مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ نے میرے باپ سے انتقام لینا تھا، اس کے لیے آپ نے میرا استعمال کیا، اور کل کاغذی رشتے کی وجہ سے میرے لبوں سے کسی غیر کا نام سنتے آپ نے مشتعل ہوتے مجھ پہ اپنا حق جتایا۔ بھرائی آواز میں کہتے وہ باسط کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر گئی۔ کیا آپ کو ذرہ برابر بھی مجھ پہ رحم نہیں آیا باسط یہ سب کرتے ہوئے؟ میری کیا خطا تھی جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی؟ کہ آپ کو میری محبت کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوا؟ ایک بار بھی دل میں ملال نہیں ابھرا کہ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا سے، اپنی ماما سے دور آ گئی، محض بدلے کے لیے آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہیں حویلی والے؟ کیا کبھی ایک پل کے لیے بھی آپ نے مجھ سے محبت کی تھی؟ محض ایک پل کے لیے؟
اس کے صبر کا بان ٹوٹا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کے کالر کو جکڑے بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری تھی، لب کپ کپا رہے تھے، وجود لرز رہا تھا، اور وہ اس سے سوال کرتے اپنے جواب کی منتظر تھی۔ میں مجبور تھا یہ سب کرنے کے لیے عبیرہ، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بدلے کی نظر ہو جاؤ، اسی لیے تمہیں خود سے دور کرتا تھا، لیکن جتنا تمہیں خود سے دور کرتا تم اتنا میرا قریب آ جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ادا جان کو تمہارے بارے میں پتہ چلے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے۔ عبیرہ کے قریب آتے اس کے سر سے سر ٹکائے وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ اگر عبیرہ اس کے بے حد نزدیک نہ ہوتی تو اس کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں سے بھی مخفی رہتی۔ مجبور تھے۔ ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ نے یہ گھنونا کھیل کھیلا میرے ساتھ؟ عبیرہ نے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے پوچھا۔ ادا جان نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی، میں راضی نہیں تھا کہ تمہیں ان سب چیزوں میں گھسیٹا جائے۔ ادا جان نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہارے ذریعے حنیف راؤ کو بدنام نہ کیا تو میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا، وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ اور یہاں میں مجبور ہو گیا تھا۔ ادا جان اپنے لفظوں کے بہت پکے ہیں، وہ واقعی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے عبیرہ۔ باسط نے اسے قسم کی بابت بتایا۔ عبیرہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ محبت کا کھیل کھیلتے تم سے اس قدر محبت ہو گئی کہ تمہارے بنا جینا سہانے روح لگا، اور پھر جب تم نے بتایا کہ تمہارا باپ تمہاری منگنی کسی اور سے کروا رہا ہے تو اشتعال میں آتے میں وہ قدم اٹھا گیا۔ میں کیسے تمہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ منسوب ہوتا دیکھ برداشت کر سکتا تھا؟ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اپنی قسم میں بندھے میں غلط کر گیا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ابھی بھی کچھ بدلا نہیں ہے۔ اس کے عارض کو اپنے انگوٹھے کی پور کے ساتھ سہلاتے وہ شدت جنون سے کہتا، آخر میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا، میں تمہیں تمہارا مقام واپس دلواؤں گا۔ تم میری بیوی ہو، ملازمہ نہیں ہو، تم محبت ہو میری، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میں ادا جان سے لڑ جاؤں گا لیکن اب مزید تم پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ باسط مضبوطی سے کہتے محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ عبیرہ اسے دیکھتے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ نہیں چاہیے کوئی مقام مجھے، ایک قسم کے آگے مجبور ہوتے آپ نے میری زندگی برباد کر دی باسط خان۔ آپ نے، آپ کے دادا جان نے۔ میرا وجود اس قدر رائگاں تو نہ تھا کہ ایک قسم کے آگے مجبور ہوتے کوئی میرے وجود کو روند جائے، میرے دل کو بنجر کر جائے۔ اور اب جب آپ روند ہی چکے ہیں، میرا وجود کر ہی چکے ہیں میرے دل کی شاداب زمین کو بنجر، تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کی محبت، نہ کوئی مقام۔ میں ملازمہ ہی ٹھیک ہوں۔ میں اس گھر کی بہو اور نواسی کے بجائے اس گھر کی ملازمہ بننا زیادہ پسند کروں گی۔ یہاں سب سنگ دل رہتے ہیں جو نفرت میں اس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک معصوم دل برباد کر دیں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی، بلند آواز میں چیختے ہوئے کہتی وہ باسط کے کچھ کہنے سے قبل ہی دروازہ کھولتے باہر نکلتی چلی گئی۔ باسط نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیوار پہ دے مارا۔ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس کی ذات بھی عبیرہ کی ذات کے ساتھ ساتھ بکھر گئی تھی۔ قسم نبھاتے نبھاتے وہ محبت کو کھو گیا تھا، تو اب جب قسم کو پس پشت ڈالتے محبت کو واپس لانا چاہا تو محبت اس کے پاس لوٹ آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے ادا جان کی نفرت، انا، غصہ، اشتعال، قسم 2 وجودوں کو برباد کر گئی تھی، ایک وہ اور دوسری عبیرہ۔ مجھے کام بتا دیں، کیا کام کرنا ہے؟ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے وہ کچن میں آتے شمائلہ بیگم سے گویا ہوئی، جنہوں نے محبت پاش نظروں سے اس کے سوگوار حسن کو دیکھا تھا۔ بچے، کوئی کام نہیں ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، شمائلہ بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے نرم لہجے پر عبیرہ کی آنکھیں بھل بھل آنسوؤں سے بھری۔ اتنے پیار سے بات مت کریں مجھ سے، یہاں ایک ملازمہ کے طور پہ زندگی گزارنی ہے، عادت خراب ہو جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔
شمائلہ بیگم کا کام کرتا ہاتھ ساکت ہوا۔ کچن کے پاس سے گزرتے ادا جان اس کی نم آواز پہ رکے۔ اس طرح نہیں بولو، تم اس گھر کی نواسی بھی ہو۔ بتاؤ کیا پسند ہے تمہیں، میں بنا دیتی ہوں ابیرہ۔ شمائلہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اس سے پوچھا۔ نواسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ انہیں بدلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملازمہ بنایا جاتا ہے کیا؟ ابیرہ کی بات سنتے شمائلہ بیگم لاجواب ہوئی۔ ادا جان کی گرفت لاٹھی پر مضبوط ہوئی۔ مجھے میری حیثیت اچھی طرح ازبر ہو گئی ہے، میں برتن دھو لیتی ہوں۔ اپنے آنسو پیتے وہ سنجیدگی سے کہتی برتن دھونے لگی۔ ادا جان اپنے لب باہم جوڑے تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ شمائلہ بیگم فقط خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ابیرہ، ابیرہ! لاؤنج سے آتی چیخوں کو سنتے ابیرہ کے ہاتھ سے برتن نیچے گرا۔ اس نے بے یقینی سے شمائلہ بیگم کی جانب دیکھا، جو خود بھی حیرت زدہ سی تھی۔ مما! بھرائی آواز میں کہتے وہ تیزی سے کچن سے نکلتے لاؤنج کی جانب آئی۔ مما! سامنے حنیف صاحب کے ہمراہ امسال بیگم کو دیکھتے وہ ٹھہر سی گئی۔ میری بچی ابیرہ! امسال بیگم اسے دیکھتے ہچکیوں سے رو پڑی۔ ادا جان سمینہ بیگم کے ہمراہ اپنے کمرے سے نکل آئے۔ مدثر صاحب جو رات کو دیر سے گھر واپس آئے تھے وہ بھی اپنے کمرے سے نکلے۔ باسط، سائرہ، غرض حویلی کا ہر فرد لاؤنج میں کھڑا بے یقینی میں غرق سامنے کھڑے امسال اور حنیف صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ مما! ابیرہ روتے ہوئے تیزی سے ان کی جانب بھاگتے ان کے سینے کا حصہ بنی۔ میری بچی، مما کی جان، کیا حال بنایا ہوا تم نے اپنا میری جان؟ ابیرہ کو اپنے سینے میں بھینچے وہ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھتے اسے چومتے ہوئے بولی۔ حنیف صاحب نم آنکھیں لیے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ مدثر بندوق لاؤ ہماری، ہم یہی ان دونوں کا قتل کریں گے۔ ادا جان بے یقینی کے زمرے سے نکلتے گرجے۔ ابیرہ نے خوفزدہ ہوتے ان کی جانب دیکھا، جبکہ مدثر صاحب ان کے حکم کی تعمیل کرتے ان کے ہاتھ میں گن تھما گئے تھے۔ مرے ہوئے لوگوں کو اور کیا ماریں گے آپ؟ ہماری بیٹی چھین کے آپ نے ہمیں مار ہی تو دیا ہے۔ حنیف راؤ ادا جان کی جانب دیکھتے گویا ہوئے۔ ناہجار، زبان درازی کرتا ہے مجھ سے، مار ڈالیں گے ہم تم کو۔ تمہاری وجہ سے ہمارے چہرے پہ بدنامی کی ایسی کالک ملی گئی جو آج تک نہیں ہٹی۔ ادا جان گن لوڈ کرتے ہوئے دھاڑے تھے۔ ابیرہ کا سانس خوف کے باعث سینے میں اٹکا۔ سمینہ بیگم دہلتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ گئیں۔ باسط بے چینی سے ابیرہ کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ابیرہ کو دیکھتے یوں لگ رہا تھا گویا وہ کسی بھی پل ہوش گنوا بیٹھے گی۔ رک جائیں بابا، افغان خان کی سخت آواز لاؤنج میں گونجی۔ سائرہ اور شمائلہ بیگم نے بے ساختہ سکون کا سانس بحال کیا۔ ادا جان کی نظریں تو خود کی جانب دیکھتی امسال بیگم پہ ٹکی تھیں۔ ہوک سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی انہیں۔ یہی کچھ حال مدثر صاحب اور سمینہ بیگم کا بھی تھا۔ صرف ان کی غلطی ہی شامل تھی، آپ اور لالا بھی اس وقت غلط تھے۔ انہیں وہ قدم غلط اٹھانے کے لیے مجبور آپ نے کیا تھا۔ افغان خان نے سرد لہجے میں حنیف صاحب اور امسال بیگم کے آگے ڈھال بنتے ہوئے کہا۔ ہماری غلطی؟ افغان تم ہوش میں ہو؟ مدثر صاحب سختی سے گویا ہوئے۔ ہاں لالا، میں ہوش میں ہوں۔ اگر آپ اپیا کے کہنے پہ ایک بار حنیف سے مل لیتے، اس کی خوشی کی خاطر اسے اور حنیف کو ایک کر دیتے، تو اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا ہی نہ پڑتا۔ جس کے آنسو آپ سے برداشت نہیں ہوتے تھے، جس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جانے پہ آپ لوگ پریشان ہو اٹھتے تھے، وہ آپ دونوں کے پیروں میں گری، اپنی محبت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن آپ دونوں نے ان کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، صرف مردانگی اور اصولوں کی خاطر، وہ اصول جو آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو لڑکی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکے۔ اپیا نے بھی پسند کا اظہار کیا تھا، آپ لوگوں کو منانا چاہا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں مانے۔ میں جانتا ہوں ان کا اٹھایا گیا قدم غلط تھا، لیکن وہ قدم اٹھانے پہ مجبور انہیں آپ لوگوں نے کیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، محض افغان خان کی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ صرف حنیف کی کلاس دیکھتے ہوئے آپ لوگ یہ فیصلہ کر گئے کہ وہ اپیا کو خوش نہیں رکھے گا، اپیا کے لیے بہتر نہیں ہے۔
جبکہ حنیف عپیہ کے لیے بہترین ہے۔ اس نے عپیہ کو اسی طرح رکھا تھا جیسے وہ یہاں رہتی تھی۔ وہی پیار، محبت، عزت اور آسائشیں انہیں مہیا کی جن کی وہ عادی تھی۔ آپ لوگوں نے رشتہ توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی عپیہ یہاں آنا چاہتی تھیں، آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھیں، آپ کو منانا چاہتی تھیں، پر آپ تو یہاں تیار بیٹھے تھے کہ وہ آئے اور آپ انہیں مار دیں۔ کتنی قسمیں وعدے دے کے میں نے عپیہ کو یہاں آنے سے روکا۔ افغان کے کہنے پر ادا جان اور مدثر صاحب نے انہیں حیران کن نگاہوں سے دیکھا۔ میں نہیں توڑ سکا رشتہ، ان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، بس میں نہیں تھا ان سے منہ موڑ لینا۔ آپ کی نفرت، اشتعال کے سبب وہ آپ سے دور رہیں بابا۔ ان کی جان بچانے کے لیے میں انہیں یہاں نہ آنے کی قسمیں دے گیا۔ آپ کی نفرت کی وجہ سے میری بھانجی اپنے ننیال والوں سے دور رہی۔ میں اس کے سامنے نہیں گیا، کبھی اسے پیار تک نہیں کیا۔ کہیں یہ سچ نہ اس کے سامنے کھل جائے کہ اس کے ننیال والے زندہ ہیں۔ میرے ہی کہنے پہ عپیہ نے عبیرہ سے سچائی چھپائی تھی۔ ایک سچائی کے کھلتے تمام سچائیاں کھلتی چلی جاتی، اسی لیے میں نے انہیں عبیرہ کو سچائی بتانے سے منع کیا تھا۔ افغان صاحب نے محبت بھری نظروں سے عبیرہ کو دیکھا۔ آپ کی نفرت کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کم نہیں ہوئی۔ آپ کے سینے میں انتقام کی آگ جل اٹھی بابا، اور اس انتقام کی نظر آپ نے میری عبیرہ کو کر دیا۔ افغان خار جہانگیر صاحب سے کہتے باسط کی جانب متوجہ ہوئے۔ عبیرہ کی یونی میں تمہارا آنا، اس سے تمہاری بات چیت کا بڑھنا، عبیرہ کی تم سے دلی وابستگی ہونا، اور پھر بابا کی قسم اور ان کے بدلے کی بابت جاننے کے بعد میں نے ہی حنیف کو کہا تھا کہ وہ عبیرہ کی منگنی کہیں کرتے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے انتقام کی آگ میں نہ جلے، لیکن آپ نے تو 10 گنا آگے کا سوچ رکھا تھا۔ حنیف سے ویسے ہی بدلہ لیا جیسا آپ لینا چاہتے تھے۔ براوو! اگر میں یہاں ہوتا تو کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا۔ حنیف کے بتانے پر کہ باسط عبیرہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، میں فوراً پاکستان واپس آیا تھا بابا۔ افغان صاحب باسط سے کہہ کر جہانگیر صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ دیکھیے ذرا انہیں، غور سے دیکھیے بابا، دل کی مریضہ بن گئی ہیں یہ۔ آپ سب کو یاد کرتے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جب یہ روتی نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کی معافی اپنے رب سے نہیں مانگتی۔ دیکھیے اسے، یہ وہی امثال ہیں جس کے آنسو آپ دونوں کی کمزوری تھے بابا۔ رحم کھائیں خود پہ، مورے پہ، معاف کر دیں، نفرت کی اس دیوار کو گرا دیں۔ افغان خان نے امثال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ادا جان نے آنسوؤں کا گولا نگلتے امثال بیگم کے روتے بلکتے وجود سے نظریں پھیری۔ مدثر صاحب کی آنکھیں بھیگ اٹھیں، جبکہ سمینہ بیگم بھی بیٹی کو روبرو دیکھتے زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان دونوں کو حویلی سے باہر لے جاؤ مدثر، ان دونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ کچھ پل خاموشی کے گزر جانے کے بعد ادا جان برہمی سے کہتے رخ پلٹ گئے۔ بابا جان! پشت سے گونجتی امثال بیگم کی بھیگی آواز سنتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے۔ معاف کر دیں، ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیں بابا جان، بس ایک بار۔ آپ کی بیٹی آپ کے سینے سے لگنے کی ادھوری خواہش لیے مرنا نہیں چاہتی۔ بابا جان معاف کر دیں نا اپنی لاڈو کو۔ روتے ہوئے کہتے وہ وہاں سب کے دل چیر گئیں۔ ادا جان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں، کلیجہ کٹ کے منہ کو آیا۔ انہیں لے جاؤ افغان، لیکن باسط کے نکاح میں آئی لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ اپنی کانپتی نم آواز پہ قابو پاتے وہ حکمیہ کہتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئے۔ عبیرہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ماما میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ امثال بیگم کو کہتے وہ حنیف صاحب کے پاس آتے فریادی لہجے میں گویا ہوئی۔ باسط نے ضبط سے اسے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ افغان صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حنیف صاحب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ جہانگیر صاحب سے وہ اب اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ حنیف نے پاس کھڑی عبیرہ کو دیکھتے اسے اپنے سینے میں بھینچے، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے امثال بیگم کو لیا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ امثال بیگم نڈھال وجود لیے
ابیرہ کو دیکھتے حنیف صاحب کے ساتھ ہو لیں، بابا رک جائیں پلیز، پلیز بابا مجھے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا بابا پلیز۔ ابیرہ شدت سے روتے ہوئے آگے بڑھنے لگی جب باسط نے اس کی کلائی جکڑی۔ جانے دو پلیز، جانے دو مجھے بابا کے پاس۔ ابیرہ باسط کو کہتے اپنے ہوش و حواس گنواتے باسط کے بازوؤں میں جھول گئی۔ باسط تڑپتے ہوئے اس کے وجود کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپیا فون کریں ڈاکٹر کو، باسط نے سائرہ سے کہا، جو تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے ڈاکٹر کو فون ملانے لگی۔ افغان صاحب سمینہ بیگم کے پاس جاتے انہیں سنبھالنے لگے۔ مدثر صاحب بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مما، وہ نیند سے جاگتے چیخی تھی، وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے امثال بیگم کے حوالے سے ایک خواب دیکھا تھا۔ شدید گھبراہٹ میں مبتلا وہ تیزی سے بیڈ سے اترتے اپنے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کھینچ کے نکالتے کمرے سے باہر نکلی۔ امثال کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے وہ ہسپتال میں ہے۔ لاؤنج میں آتے ہی مدثر صاحب کے لبوں سے ادا ہونے والی خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ لاؤنج میں موجود باسط جو ڈاکٹر کے جاتے ہی لاؤنج میں آ گیا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سائرہ، شمائلہ بیگم، افغان صاحب، سب کے چہرے کے رنگ اڑے۔ ابیرہ، سائرہ نے سفید رنگت لیے سامنے کھڑی ابیرہ کو دیکھتے پکارا۔ باسط نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا جو نفی میں سر ہلاتے ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ باسط نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کے بے قابو ہوتے وجود کو سنبھالنا چاہا جو اس سے سنبھال پانا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی تصویر دیکھتے روتے رہیں گے آپ، یا اسے معاف کرتے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ سمینہ بیگم نے جہانگیر صاحب کو امثال کی تصویر ہاتھ میں تھامے روتے ہوئے دیکھتے کہا، ہمت نہیں ہے مجھ میں، معاف کر دیا ہے میں نے اسے، دیکھتے ہی معاف کر دیا تھا، آخر کب تک میں اس سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ پر ہمت نہیں ہوئی اس کے وجود کو بازوؤں میں بھرنے کی۔ سمینہ، میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جہانگیر صاحب امثال بیگم کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے ہوئے بولے، جہانگیر، چلے چلتے ہیں اس کے پاس، آپ نے معاف کر دیا ہے تو تھوڑی ہمت بھی کر لیں، میں ترس گئی ہوں اس کے وجود کو سینے سے لگانے کے لیے۔ سمینہ بیگم نے روتے ہوئے ان سے فرمائش کی، چلو سمینہ، اب مزید میں خود پہ نفرت کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتا، مزید اپنی بیٹی سے، اپنی نواسی سے دور نہیں رہ سکتا میں، چلو۔ جہانگیر صاحب خود سے لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے کہ ایک دم انہیں لاؤنج سے آتی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کسی انہونی کے خیال سے تیزی سے کمرے سے نکلے۔ نانا، نانا دیکھیں نا، مما کے پاس نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، باسط مجھے جانے نہیں دے رہا۔ ادا جان کے کمرے سے نکلتے ہی ابیرہ چکنی مٹی کی مانند اس کی گرفت سے نکلتے ان کے پاس جاتے ہوئے بولی۔ ادا جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، دل پر بوجھ آن ٹھہرا۔ سمینہ بیگم لڑکھڑائیں، خاموش ہو جاؤ میری بچی، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو ہمیں اسے سینے سے لگانا ہے، چلو چلیں، افغان جلدی سے ہمیں ہماری بیٹی کے پاس لے چلو۔ ادا جان ابیرہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اس کے بالوں پہ لب رکھتے ہوئے بولے۔ ابیرہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موندے ان کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ افغان صاحب اور باسط نے تیزی سے گاڑیاں نکالیں۔ معاف کر دیں بابا۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے قید امثال بیگم کے لبوں نے جنبش کی۔ ان کے پہلو میں بیٹھے ادا جان نے بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ابیرہ حنیف صاحب کے سینے پہ سر رکھے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سمینہ بیگم بھی امثال بیگم کے پاس بیٹھی اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ معاف کر دیا بابا نے بابا کی جان کو، بس اب جلدی سے اٹھ بیٹھو، بابا کو مت ڈراؤ۔ ادا جان نے نم آواز میں ان کا ہاتھ تھامے کہا، تم نے ڈرا دیا تھا بابا کو، بابا کو بھی معاف کر دو، تمہاری پسند کا خیال رکھنا چاہیے تھا مجھے، اتنے سال میں تم سے دور رہا ہوں، تمہیں خود سے دور رکھا ہے، معاف کر دو اپنے بابا کو۔ ادا جان نے ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔
امثال بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ وقت پر ہسپتال لانے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ 1 دن بعد جا کر انہیں ہوش آیا تھا، اور یہ 1 دن سب کی جان سولی پر لٹکا چکا تھا۔ کیا تم اپنے نانا کو معاف کرو گی؟ امثال بیگم کو پیار کرتے وہ عبیرہ سے مخاطب ہوئے۔ عبیرہ نفی میں سر ہلاتے ان کے پاس آتے ان کے سینے سے لگی۔ اتنے وقت آپ سے دور رہی ہوں، مزید ناراضگی کا اظہار کرتے آپ کی شفقت سے محروم نہیں رہنا چاہتی، عبیرہ نے بھررائی آواز میں کہا۔ ثمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ادا جان نے اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ کیا مجھے معافی ملے گی؟ حنیف صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معافی اس صورت میں ملے گی جب امثال یہ کہہ دے گی کہ وہ تم سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، ادا جان نہ روٹھے پن سے بولے۔ سب مسکرا گئے ان کی بات پر۔ پھر تو معاف کر ہی دیں آپ، کیونکہ آپ کی بیٹی سب سے زیادہ پیار آپ سے ہی کرتی ہے، حنیف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب کے کہے وہاں گونج اٹھے۔ اور کیا مجھے معافی ملے گی آپ کی نواسی سے؟ باسط نے عبیرہ کو گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں بھائی بتاؤ، معاف کرنا ہے؟ ادا جان نے عبیرہ سے پوچھا۔ عبیرہ نے نم نگاہوں سے باسط کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ باسط کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ باسط نے جو بھی کیا میری وجہ سے کیا، میری دی گئی قسم کی وجہ سے۔ معاف کر دو بیٹا، اب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں کسی قسم کی رنجشیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ادا جان کے کہنے پہ عبیرہ نے باسط کی جانب دیکھا جو التجائی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ معاف کیا ادا جان، لیکن صرف آپ کی خاطر، مسکراتے ہوئے کہتے وہ آخر میں جتا گئی۔ اس کے جتانے پر پھر ہسپتال کے اس کمرے میں کہے گونج اٹھے۔ باسط نے اسے گھور کر دیکھتے بے باک اشارہ کیا۔ عبیرہ اس کے اشارے پہ سرخ ہوتے ادا جان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔